ویلکم ٹو کمپلیٹ تیاری۔ آج کمپلیٹ تیاری کے سلسلے میں ہمارے آج کے مصنف شاعر نقاد ہیں اشفاق حسین۔ اشفاق حسین زیدی 1 جنوری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ جدید شاعر ہیں۔ ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے بھی رہا۔ ترقی پسند تحریک میں شامل ہونے کی وجہ ان کی فیضیات اور فیض کے ساتھ لگاؤ ہے۔ ایم اے اردو ادب کی ڈگری جامعہ کراچی سے حاصل کی اور کچھ دیر سائنس کالج میں بطور معلم کے بھی فرائض سر انجام دیے۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن و کارکردگی بھی ملا۔ صدارتی ایوارڈ ملنے کے بعد یہ پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہو گئے اور شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے مختلف ذرائع ابلاغ میں کام کیا اور 1988 میں اردو انٹرنیشنل کے نام سے ایک رسالہ نکالا جو کافی دیر تک چلتا رہا، بعد میں اس کو بند کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اینکر پرسن کے طور پر ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں اردو کے ٹی وی شوز کرتے رہے اور کافی سارے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے۔ ان میں برصغیر کی مشہور ہستیاں اور دنیا کی مشہور ہستیاں بھی شامل ہیں۔ دلیپ کمار بھی ان میں شامل ہیں جن کے آپ انٹرویو کر چکے ہیں۔ بطور نقاد ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو یہ فیض احمد فیض سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنی جو تخلیقات ہیں ان میں کافی زیادہ رنگ اور انہی کی جو کام ہے انہی کو آگے بڑھایا ہے اور ان کے کام میں نئے نشتر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب بھی کبھی فیض کا نام لیا جائے گا اور فیض کے بارے میں علم و فنون پر بحث ہوگی تو فیض تنقید کے میزان پر، فیض ایک جائزہ، فیض کے مغربی حوالے، فیض شخصیت اور فن، فیض حبیب عنبر دوست، اردو شاعری میں سوشلسٹ رجحانات۔ اس میں سوشلسٹ رجحانات جو 20ویں صدی میں جو تھے ان کو چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیشوں کا مسیح فیض کے بارے میں یہ کہا گیا جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے افریقہ آ جاؤ افریقہ، بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ دوسرا کلمی اپنا کلمی باب فرازیات کے ساتھ کھولتے ہیں، فرازیات کے ساتھ ان کا گھریلو تعلق تھا اور جب وہ کینیڈا تشریف لے کر جاتے تھے تو ان کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ احمد فراز کے سلسلے میں یادوں کا ایک سنہرا ورق انہوں نے لکھا ہے اور جب ہم احمد فراز پر بات کرتے ہیں تو ان کا کافی زیادہ اس میں یوگدان ہے۔ اقبال اور انسان، اقبال اس دور کا سب سے فیورٹ شاعر تصور کیا جاتا تھا اور ہر نقاد نے اس کے اوپر اپنی کوشش کی ہے، تنقید اور نئے نشتر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اب انہوں نے نئی دنیا ڈھونڈی۔ تھوڑی سی شری اربندو یہ ان کا ترجمہ ہے، ترجمہ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے اور اس کے علاوہ نواب سراج الدولہ کے اوپر لکھی گئی یہ کتاب سراج الدولہ بھی ان کی اپنی تخلیق نہیں بلکہ یہ ایک ترجمہ ہے۔ آشیاں گم کردہ ان کی کتاب ہے اور اس کے اوپر یہ شاعری کے اوپر کتاب ہے اور اس میں نظم غزلیں اور ایک مقدمہ بھی ہے، ایک ہتھیلی پہ گلاب، یہ بھی ان کی شاعری کا مجموعہ ہے اور اس میں بھی انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اجنبی ہیں، اس میں جو وطنیت کا پہلو ہے اس کو کافی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا۔ میں گیا وقت نہیں، یہ ان کی نمایاں کتاب ہے جس میں آسان اور سہل گوئی کو استعمال کیا گیا۔ تھوڑی سی فضا اور صحیح، یہ ان کا مجموعہ مضامین ہے۔ That Day Will Dawn، یہ بھی اشفاق احمد کی انگریزی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ The Ocean Searches for Me۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سب سے اہم پورشن کی طرف اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں
آپ ان سب چیزوں کو، ان جو تصانیف ہیں ان کو یاد کرنا ہے، تو آپ ان کو یاد کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سب سے اہم ترین کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ تصور کر لیں کہ جو مصنف ہے وہ مہاجر ہیں، وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے کراچی میں رہائش پذیر ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے وہ 1951 میں پیدا ہوئے، اور اسی سال جو راول پنڈی بغاوت کا کیس ہے وہ لگا۔ اقبال ان کو بہت زیادہ پسند تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کینیڈا میں تشریف لے گئے وہاں پر احمد فراز ان کے ساتھ آتے تھے، اور ان کے ساتھ دوستی تھی۔ یہ 3-4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔